بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ نصران وہاں کے نصارہ کی ایک جماعت وفد نجران کے نصارہ کی ایک جماعت جن کی تعداد 60 کے قریب تھی اور یہ نصرانیت کے ٹاپ کے علماء تھے اپنے مذہب کے. تو اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے اس کے دفاع کے لیے یہ لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. مقصد ان کا یہ تھا کہ اسلام دن بدن پھلتا پھولتا جا رہا تھا. نئے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے. مدینہ منورہ اسلام کی چھاؤنی کے اندر تبدیل ہو چکا تھا. دور دراز تک اسلام کی شہرت پھیل رہی تھی. تو یمن کے بارڈر پر نجران ایک جگہ تھی، وہ عیسائیت کا مرکز اور گڑھ تھا. وہاں تک بھی اسلام کا جب یہ اثر اور رسوخ پہنچا تو وہاں کی عوام پبلک کو اسلام قبول کرنا چاہتی تھی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان کے جو راہب تھے، علماء تھے، درویش تھے، ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا اگر ہماری عوام اسلام ایمان قبول کر لے گی تو پھر ہماری چودراہٹ، ہمارا دبدبہ ختم ہو جائے گا، ہم کس کے اوپر اپنی بات چلائیں. تو اپنا اقتدار ان کو خطرے کے اندر نظر آ رہا تھا. عوام کی طرف سے بھی دباؤ تھا کہ بھائی جب تم پڑھے لکھے ہو تو ذرا تحقیق کرو، تمہاری ذمہ داری. چنانچہ انہوں نے پری پلان کہہ لیجیے، آپ بات تو ماننی ہے نہیں، اسی لیے پہلے گزر چکا ہے کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے کتاب آ جانے کے بعد جو اختلاف کیا ہے وہ اختلاف کسی دلیل کی کمزوری کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے کی. تو ان لوگوں نے بھی سوچا عوام کو خاموش کر دیں گے، پتہ چل جائے گا بھئی یہ تو سفر کر کے گئے تھے، اور اگر وہ سچے نبی ہوتے تو یہ نہ مان لیتے ان کو. جب یہ ان کو فالو نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے ان کا دین کوئی سچا دین نہیں. بات سمجھ لیں؟ تو اکثر آیات سورہ آل عمران کی نصرانیت کی تردید میں، عقیدہ تثلیث کی تردید میں اور اللہ کی وحدانیت، اس کی یکتائی، اس کی بڑائی. اسی لیے کل کا جو سبق تھا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود اپنے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے. اللہ کی گواہی سے بڑھ کر کے کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ ساری آسمانی کتابوں میں اللہ نے اپنے ایک ہونے کی گواہی دی، فرشتوں نے گواہی دی ہے، اہل علم نے گواہی دی ہے. اب اس کے بعد یہاں سے
اہل کتاب کی جو دوسری جماعت تھی مدینے کے اندر، جن کا اثر رسوخ تھا، جس کو یہود کہتے ہیں، کچھ آیات میں ملا جلا تذکرہ چل رہا ہے۔ اصل ٹارگیٹ تو نصارہ ہے، لیکن چونکہ یہودی بھی مدینے کے اندر آباد تھے، وہ اپنے آپ کو اہل علم، پڑھا لکھا، ہوشیار اور بڑا سمجھتے تھے، تو اللہ رب العزت ان آیات میں یہود کی حرکتوں کو، ان کی قباحتوں کو، ان کی شناعتوں کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کیسے تھے، تاکہ عوام کو پتہ چلے۔ چونکہ جب نبی علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینے کے اندر اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے تھے۔ یہ خود یمن سے آئے ہوئے تھے، مشرک تھے، بت پرستی تھی، لیکن اہل کتاب یہودیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، معاملات تھے۔ تو یہ یہودیوں سے ذکر سنتے رہتے تھے کہ آخری نبی پیغمبر علیہ السلام مبعوث ہونے والے ہیں، ان کی پیدائش کا زمانہ بالکل قریب آ رہا ہے۔ جیسے کوئی کسی کے پاس بیٹھتا ہے تو یہ اپنے آپ کو چونکہ بے دین سمجھتے تھے، اور اہل کتاب کو پڑھا لکھا، چونکہ تورات، انجیل اور موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان آئے تھے، تو یہ سنتے رہتے تھے کہ بھئی کوئی نبی آنے والے ہیں جن کا تذکرہ کرتے ہیں۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو وہ ساری نشانیاں اوس اور خزرج نے پہچان لی کہ جن باتوں کا وہ تذکرہ کرتے تھے وہ ساری خوبی شخص کے اندر موجود تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایمان لانے میں کوئی دیر نہیں کی۔ اب ان کی نگاہیں یہود کی طرف تھی کہ یہ کب لاتے ہیں جن کی زبانوں پر ان کے نغمے تھے، ترانے تھے، جو ان کو جانتے بھی ہیں۔ تو ظاہر بات ہے وہ یہود کہ جو جاننے کے باوجود ایمان نہیں لائے، جب وہ ایمان کے اندر داخل نہیں ہوتے تھے تو کچھ صحابہ جو ایمان لا رہے تھے ان کے دلوں کے اندر بھی کچھ ہلکے پھلکے شکوک شبہات پیدا ہوتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے ایمان کیوں نہیں قبول کر رہے۔ تو اللہ رب العزت ان کی اصل علت اور وجہ کو بیان کر رہے ہیں کہ اے صحابہ، اے مسلمانوں، تم یہود کو نہیں جانتے، ہم بتاتے ہیں یہ اتنے شقی، اتنے بدبخت ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے وقت کے نبیوں کو قتل کیا، ناحق ان کو جھٹلایا، اور نبیوں کو نہیں بلکہ جنہوں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھائیوں کا حکم دیا، برائیوں سے روکا، ان کو بھی انہوں نے راستے سے ہٹایا۔ ان کے لیے نبیوں کو قتل کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ ایک ہی وقت میں تقریباً 43 نبیوں کو ایک ہی وقت کے اندر صبح کے وقت ان لوگوں نے قتل کیا، اور جب 170 علماء، زاہدین، صوفیہ سمجھانے کے لیے کھڑے ہوئے، ان کی قوم کے لوگ جو ان کو فالوورز تھے نبیوں کے، کہ تم نے کیا کر دیا، تو شام ہونے سے پہلے ان کو بھی قتل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جن کی بدبختی کا حال یہ ہو آپ ان سے امید رکھتے ہیں ایمان کی، جن کی بدبختی کا حال یہ ہو آپ ان سے حق قبول کرنے کی توقع رکھتے ہیں۔ انہیں تو آپ سے ازلی دشمنی ہے، انہوں نے اپنے وقت کے نبیوں کو نہیں چھوڑا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا۔ قصور کیا تھا جانتے ہیں؟ کوئی قصور نہیں تھا۔ قصور یہ تھا وہ اللہ کے کلمے کی دعوت دیتے تھے۔ وقت کا جو بادشاہ تھا وہ ایک طائفہ بازاری عورت پر فریفتہ ہو گیا، اور اس نے اس عورت سے کہا مانگ کیا مانگتی ہے؟ تو اس نے کہا مجھے زکریا کا سر چاہیے۔ تو پہلے تو وہ ڈرا کہ وہ تو صحیح آدمی ہے، اور کوئی ڈیمانڈ رکھو۔ اس نے کہا بس، کہہ رہے تھے کہ کیا چاہیے، ایک خواہش پوری نہیں کر سکے۔ تو اپنی جھوٹی شان بچانے کے لیے حضرت زکریا کو آرے سے چیرا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے الزام دیا کہ انہوں نے شہر کا امن خراب کر دیا ہے، نقض امن کا کیس ان کے اوپر چلایا گیا، اور عید سے ایک دن پہلے عدالت نے حکم دیا کہ ملک کے اندر 2 آدمی سزا کے مستحق ہیں، ایک عیسیٰ اور ایک شخص اور تھا جو بہت بڑا بدماش تھا،
عیسائیوں سے پوچھا بتاؤ کس کو عید کی خوشی میں رہا کیا جائے اور کس کو سزا دی جائے؟ تو عیسائی عدالت کے اندر چیختے ہیں، کہتے ہیں کہ عیسیٰ سب سے بڑا مجرم ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑنا ہے۔ چنانچہ ان کے اپنے عقیدے کے مطابق ان کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی گئی، اگرچہ ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق یہ ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، کہ جس قبرے میں عیسیٰ علیہ السلام تھے، جس نے مخبری کی تھی کہ یہاں پر ہے، جب وہ اندر جاتا ہے تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا زندہ، اور اس شخص کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی شکل سے ملا دی، اور اس کو پکڑ کر کے سولی پر ان لوگوں نے چڑھایا، اور پھر ان کو سولی سے اتار کر کے جب نیچے زمین میں قبر میں دفن کیا، تو عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ پھر وہ زندہ ہو کر کے آسمانوں پر گئے۔ دیکھو فرق سمجھو، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ بغیر موت کے اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہے، قیامت کے قریب آئیں گے، دجال کے ساتھ پھر مقابلہ ہوگا، پھر اس کے بعد ان کی موت آئے گی اور پھر ان کو حضور کے روزے کے برابر میں دفن کیا جائے گا۔ لیکن عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو سولی دے دی گئی، یہودی بھی اسی بات کو مانتے ہیں، لیکن کنفیوز آج تک یہ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی تو ہمارا بندہ کہاں ہے جو اندر گیا تھا؟ اندر سے تو ایک ہی آدمی آیا ہے، دوسرے آدمی کا آج تک پتہ نہیں کہاں ہے، آج تک کنفیوز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عیسائیت کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ساری اپنی امت یعنی نصارہ جتنے بھی ہیں ان کے گناہوں کا کفارہ اپنی گردن کے اوپر لے لیا، سب کے گناہ اپنے ذمے لے کر کے اللہ کے یہاں چلے گئے اور ہم سب کو پاک اور پوتر کر دیا۔ یہ انصاف کے خلاف ہے، یہ انصاف کے مطابق ہے، کرے کوئی بھرے کوئی پتہ ہی ایسا ہوتا ہے، تو عقل سے بھی خلاف ہے۔ لیکن ان کا عقیدہ ہے عیسائیت جب وہ اس کی تبلیغ کرتے ہیں تو لوگوں کو جھانسا دیتے ہیں کہ تمہیں عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہفتے میں ایک دن چرچ کے اندر اگر آ جاؤ تو ٹھیک ہے، نہیں تو مہینے میں سال میں آ جانا، اس لیے کہ جو عیسائی بن جاتا ہے اس کے گناہ خدا کے بیٹے مطلب جو گوڈ ہے عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے اپنے ذمے لے لیے۔ تو آدمی تو سہولت پسند ہے نا، سوچتا ہے اس سے بڑھیا بات کیا ہے، نہ نماز کا جھنجھٹ، نہ روزے کا، نہ کسی چیز کا، اور سارے گناہ اللہ کے اس نے ہمارے اپنے ذمے لے لیے، تو انسان عیسائیت قبول کرتا ہے۔ تو وہ سب جھانسے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، یاد رکھیں اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ایک انسان دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کرے کوئی بھرے کوئی، یہ کہاں کا دستور ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ محبوب یہ بڑے بدبخت ہیں، انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا، تو آپ کو اگر نہیں مان رہے ہیں تو آپ کو دل گرفتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام پہنچانا ہے، منوانے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، انما علیک البلاغ، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ چنانچہ آپ نے پہنچا دیا، اس پہنچانے پر آپ کے اجر میں کوئی ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے یہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، آپ کی اس دعوت کے اجر میں کوئی ذرہ برابر کمی ہونے والی نہیں۔ تو مفہوم سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھیے کیا فرمایا، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، ایک طرف تو نبی کو تسلی دی جا رہی کہ اگر آپ مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں اور یہ یہودی آپ کو فالو نہیں کر رہے ہیں، ان کی بات چھوڑ دیجیے۔ دوسری طرف اوس اور خزرج کو تسلی ہے کہ تم ان کے چکر میں مت پڑو، تم نے حق بات کو پہچان لیا، تم بالکل صحیح ہو، یہ نہ مانے تو ان کی ہلاکت یہ جانے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، تورات، انجیل، زبور کو اگر مان بھی رہے ہیں تو کہاں مان رہے ہیں؟ ان میں تو اللہ کی توحید ہے، نبیوں کی رسالت ہے، آخری پیغمبر کا ذکر ہے۔ جب آخری پیغمبر کو نہیں مان رہے تو اس کا مطلب یہ ہے تورات، انجیل پر بھی ان کا ایمان نہیں، قرآن پر بھی ان کا ایمان نہیں۔ فرمایا ان الذین یکفرون
بآیات اللہ ویقتلون النبیین، اور وہ لوگ جو نبیوں کو قتل کرتے ہیں بغیر حق، بغیر کسی جرم کے، ناحق۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم اور محفوظ ہوتے ہیں، اللہ ان سے کوئی گناہ ہونے نہیں دیتا، اللہ کی خاص حفاظت ہوتی ہے۔ قتل 3 وجہ سے کرنا جائز ہے کسی کا، اور نبیوں کے اندر یہ بات پائی ہی نہیں جا سکتی ان 3 باتوں کے اندر سے۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے، پہلے مسلمان تھا، اسلام چھوڑ کر کے مرتد ہو گیا، تو اسلامی حکومت اگر ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو بلا کر کے سمجھائے کہ کیا اعتراض ہے، کیا شک ہے، تاکہ اس کا اعتراض دور کیا جا سکے۔ اعتراض سمجھا دیا سب کچھ، لیکن ناحق ضد پر اڑ گیا تو اس کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے یا توبہ کرے۔ تو مرتد کی سزا قتل ہے۔ دوسری، اگر کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کر رہا ہے اور ثابت ہو جائے کہ اس نے ناحق قتل کیا ہے، تو قاتل کو بھی بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ یہ اسلام کی پالیسی اور اسلام کا قانون اور فیصلہ ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کر لے اور 4 گواہوں کی گواہی سے ثابت ہو جائے کہ واقعی انہوں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے اور اسلامی حکومت ہو، تو وہ ان کو سنسار کرنے کا حکم دے گی۔ ان 3 شکلوں کے علاوہ چوتھی کوئی شکل ایسی نہیں ہے کہ جس میں کسی کو قتل کرنے کی اسلام میں اجازت ہے۔ تو ان لوگوں نے ناحق نبیوں کو قتل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کا اپنا حال یہ ہو نبی جی، تو آپ کو یہ خاطر میں کہاں لائیں گے؟ انہوں نے تو اپنے نبیوں کو قتل کیا۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور قتل کیا ان لوگوں کو جو حکم کرتے تھے انصاف کا لوگوں کے درمیان، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر جو لوگ کرتے تھے، یہ ان کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کو قتل نہیں کریں گے تو پھر ہمیں ان کی بات ماننی پڑے گی۔ آگے چل کر کے سورہ ابراہیم میں آئے گا کہ قوم کے جو بڑے لیڈر اور کٹر لوگ ہوتے تھے، وہ وقت کے نبیوں سے کہتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، کافروں نے، منکروں نے اپنے زمانے کے نبیوں سے، رسولوں سے کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں اپنے یہاں سے نکال دیں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا واپس اپنے باپ دادا کے دین میں واپس آ جاؤ، نئے دین کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یعنی توحید کی بات کی آمد کرو، ہمارے باپ دادا جس دین کو فالو کرتے آئے ہیں تم واپس آؤ۔ تو نبیوں کو دھمکی دی جاتی تھی لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اللہ نے فرمایا ہم نے وحی بھیج دی کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ ہر دور میں اہل حق کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا ہے، ہر دور کے اندر، کہ حق کو دبانے کی پوری کوشش کی گئی، اس وقت بھی اور اس سے پہلے بھی اور اب بھی اور بعد تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ نے یہ خبریں مجھے آپ کو اس لیے بتائی ہیں تاکہ ہمیں حوصلہ بڑھے اور ہم ہمت نہ ہاریں اور ہم اپنے دل کو مضبوط کر لیں کہ یہ نظام پہلے سے اہل حق کے ساتھ اہل باطل کا رہا ہے، لیکن بالآخر کامیابی اللہ نے حق کو دی ہے، باطل کو کبھی کامیابی نہیں۔ اسی کو فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے پیغمبر آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت اور خوشخبری سنا دیجیے۔ خوشخبری اچھے کام کی سنائی جاتی ہے، برے کام سے ڈرایا جاتا ہے، لیکن یہاں قرآن پاک نے ازراہ یوں کہہ دیجئے حقارت، ان کی حقارت اور ان کی ذلت بیان کرنے کے لیے کہ ان کو یہ بڑے جری، بڑے دلیر اور بڑے بہادر بن رہے ہیں، نبیوں کو قتل کرنا، حق کو جھٹلانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کا ایندھن بننے کے لیے خود سے اپنے آپ کو تیار کیے ہوئے ہیں۔ تو آپ ان کے خیال کے مطابق ان کو
کو جہنم کی بشارت دے دو کہ وہاں پر تمہاری اچھی مہمان نوازی ان قریب ہونے والی ہے۔ فبشرہم بعذاب الیم، یہ ازراہ مذاق ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی اگر کسی کو کوئی مصیبت ہو، آفت ہو، اور اس کے زخموں پر نمک چھڑکا جائے، جی اور سنائیے کیسے گزر رہی ہے، تو اس کو کیسا لگے گا؟ اس کو سوچے گا یار میں تکلیف میں ہوں اور میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان بدبختوں سے بھی یہی پوچھئے، ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جہنم میں زقوم کا درخت ہے، وہاں کی آگ ہے، وہاں کے بچھو ہے، وہاں کے ایسے عذاب ہیں، جلدی مت کرو، ان قریب تمہیں ان سے سامنا پڑنے والا ہے۔ فرماتے ہیں اولئک الذین حبطت اعمالهم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال حبط ہو گئے، ختم ہو گئے، فی دنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ پتہ چلا جو اہل حق کو جھٹلاتا ہے، ان کی مخالفت کرتا ہے، ان کو ناحق قتل کرتا ہے، ستاتا ہے، دو سزا اللہ نے اس کی بیان فرمائی ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کے اعمال کا ثواب ختم، اور دوسری بات یہ کہ آخرت میں ان کا کوئی مددگار اور حامی نہیں ہوگا، وما لهم من ناصرین، اور آخرت میں ان کا کوئی حامی اور مددگار بھی نہیں ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ قرآن میں کہیں ہے اوتوا نصیبا من الکتاب، کہیں ہے اوت الکتاب، تو جہاں یہ دو لفظ آتے ہیں وہاں مراد ہوتا ہے کتاب کے الفاظ، اور جہاں آتا ہے آتیناہم الکتاب وہاں مراد ہوتا ہے الفاظ اور معانی دونوں۔ اہل کتاب جو تھے انہوں نے اپنی کتاب کے اوراق اور اس کے ابواب بھی تقسیم کر رکھے تھے، جیسے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے تو ایک ایک تورات کی تختی الگ الگ لے رکھی تھی، اور اس کا حال بھی یہ تھا، اس کو بھی ضائع کر دیا تھا۔ اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جس میں عقل ہو، شعور ہو، وہ آسمانی کتابوں کو اور قرآن کو ملا کر کے دیکھ سکتا ہے، چونکہ ان تینوں کو، چاروں کو نازل کرنے والا اللہ ایک ہی ہے، تو ان کی باتیں بالکل آپس میں ملتی جلتی نظر آئی۔ بھئی اگر ایک آدمی اپنے ہاتھ سے 4 خط لکھے تو چاروں کی تحریر پڑھ کر کے آپ بتا دیں گے کہ لکھنے والا کوئی ایک ہی ہے، کیونکہ پتہ چل جاتا ہے، چل جاتا ہے۔ اور اگر 4 الگ الگ آدمی لکھے تو بھی آپ بتا دیں گے کہ لکھنے والا الگ الگ ہے۔ 4 آسمانی کتابیں آسمان سے آئی، 3 کو تم کہتے ہو، یہودی کہتے ہیں کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ انجیل اللہ کی کتاب ہے، زبور کے ماننے والے کہتے ہیں زبور اللہ کی کتاب ہے۔ تو قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے میں کیا پرابلم ہے؟ یہ بتاؤ نا، یہ اللہ کی کتاب نہیں کیا؟ جس رب نے ان کو نازل کیا تھا نبیوں پر، اس ہی رب نے اس کتاب کو آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اگر تم حق اور انصاف سے فیصلہ کرو تو اتنی بات طے ہے کہ وہ کتابیں مختصر تھیں، یہ کتاب تفصیل کے ساتھ آئی ہے، چونکہ آخری کتاب ہے۔ وہ کتابیں ابتدا کے اندر آغاز تھا، اس کے اندر انتہا ہے۔ ایک بچہ پرائمری اسکول کے اندر جائے پڑھنے کے لیے، اور اس کو آپ نرسری کلاس کے اندر بٹھائیں، بالکل شروع کے اندر، تو وہاں پر نرسری کلاس میں جو اس کو سبجیکٹ دیے جائیں گے 1 2 3 جو بھی ہیں، چاہے بھلے سے اس کو انگلش کے اندر ABCD سکھائی جائے ہے جی، اور DAG ڈاگ، اور G مطلب CAT کیٹ، چھوٹے چھوٹے لفظ اس کو سکھائے جائیں، لیکن آپ بتائیے جب وہ بڑی کلاس کے اندر پہنچے گا، 12ویں انٹر اور فلاں، تو جو چیز اس کو شروع کے اندر پڑھائی گئی تھی وہ مختصر تھی، وہ بڑی کلاس کے اندر بس تفصیل کے ساتھ آتی ہے وہ باتیں۔ مضمون تو وہی ہوتا ہے، یہ مضمون بدل جاتا ہے، بھی بتائیے، مضمون نہیں بدلتا ہے۔ جو کورس، جو سبجیکٹ شروع سے چلتا ہے وہی چلتے چلتے اس کی تکمیل ہوتی ہے آخر میں جا کر کے، شروع کیا تھا نرسری سے، مکمل یہاں پر ہوا ہے۔ آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور سے ان کی اوپننگ شروعات ہوئی، اور اس کی تکمیل آ کر کے قرآن کی شکل میں ہوئی ہے۔ تو آپ یہ بتائیے، اس کو قرآن کو آسمانی کتابوں کو کتابیں ماننا ہو، اس کو نہ ماننا، یہ کوئی عقل کی انصاف کی بات ہے؟ یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ انسانیت کی زندگی آدم سے شروع ہوئی،
शुरू होते होते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आकर के मुकम्मल हुई। तो आप देखिए कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसके कपड़े भी छोटे होते हैं, बढ़ता जाता है तो कपड़े बड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि उम्र का एक वक्त ऐसा आता है कि उम्र और उसकी जवानी और सब कुछ आकर के रुक जाते हैं। अब कपड़ों का साइज फिक्स हो गया। अब आप टेलर को कहते हैं कि बस इसी नाम का कपड़ा सीना है, इससे ज्यादा न घटाना है न बढ़ाना है। तो आखिरी पैगंबर के ऊपर आकर के शरीयत मुकम्मल हो गई। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रसीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि जो दीन आदम से शुरू हुआ था वो होते 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 आज हमने आखिरी पैगंबर पर मुकम्मल कर दिया। अब इसमें न कोई बढ़ाने की गुंजाइश है, न किसी चीज को घटाने की गुंजाइश है, सीधी बात है। तो आइंदा जो वक्त गुजर रहा है, ये कुरान की रोशनी में हम सब अपने मसाइल हल कर रहे हैं। कोई मसला ऐसा नहीं कि जो कुरान और सुन्नत से बाहर हो। जो भी मसला पैदा होता है उलमा और फुक़हा उसको कुरान और सुन्नत से निकाल करके हमारे सामने ला करके रख देते हैं। क्यों? तो इसलिए शरीयत मुकम्मल हो चुकी है। फरमाया अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू, इस आयत का शान नुज़ूल ये है, नबी अलैहिस्सलाम एक मर्तबा यहूदियों के मदरसा जिसका नाम बैतुल मदारिस, नाम क्या था? बैतुल मदारिस, यहूदियों के मदरसे का नाम था। वहाँ तशरीफ ले गए उनको समझाने के। तो वहाँ बड़े बड़े यहूदी बैठे थे। उनमें से एक शख्स था नुअमान बिन अम्र और एक शख्स था हारिस बिन ज़ैद, और भी बड़े बड़े लोग थे। इन्होंने पूछा, मोहम्मद आप ये बताओ आप किस दीन के ऊपर हो, किस मिल्लत के ऊपर हो? आपने फरमाया मैं मिल्लत इब्राहीम के ऊपर हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सब फॉलो करते हैं। क्यों? इसलिए कि खानदान बनी इस्माइल का ताल्लुक भी किससे है? हजरत इब्राहीम से। और खानदान बनी इसराइल और याकूब का ताल्लुक भी हजरत इब्राहीम से है। इसीलिए पहले पारे के आखिरी रुकू के अंदर वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम, इसको पूरे को पढ़िए आप, उसमें बार बार यही कहा गया है कि जो मिल्लत इब्राहीम से मुंह मोड़े वो बेवकूफ हो सकता है और आला दर्जे का अहमक तो हो सकता है, लेकिन वो सही आदमी नहीं हो सकता। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मिल्लत इब्राहीम पर। तो उन्होंने क्या कहा? इन दोनों शख्सों ने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो यहूदी थे। क्या थे? यहूदी। हुजूर ने फरमाया बदबख्तो मूसा अलैहिस्सलाम तो हजारों साल बाद पैदा हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, तो यहूदी कैसे हो सकते हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले हैं और मूसा अलैहिस्सलाम बाद के हैं। और यहूदी उनको कहते हैं खास तौर से जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत और उनको फॉलो करते हैं, तो उनको कहा जाता है। आपने कहा क्या हिमाकत की बात है, हजरत मूसा और सब के सब जो थे वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की मिल्लत के ऊपर। तो उस मौके पर ये आयत नाज़िल हुई, फरमाया अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब का एक हिस्सा दिया गया, युदअउना इला किताबिल्लाह, और उनको दावत दी गई अल्लाह की किताब की तरफ, उनको बुलाया गया कि आओ कुरान को पढ़ो, ये अल्लाह की किताब है। और पहली आसमानी किताबें भी अल्लाह की किताब थी, ये भी अल्लाह की किताब है। लियहकुम बैनहुम, ताकि उनके दरमियान ये कुरान इंसाफ के मुताबिक फैसला कर दे। सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम, तो उनमें से एक जमात एराज करने लगी, मुंह मोड़ने लगी। वहुम मुअरिसून, और उनको तो काम ही मुंह मोड़ना है। ये गर्दन मटका देते थे इस तरीके से, जैसे शेख सिद्दी की गर्दन सुनी आपने? एक बार था वो शेख सिद्दी का मशहूर वाक़या है कि किसी आदमी ने उसको कहा कि लो जी ये हमारा तेल, उसके अंदर मतलब कनस्तर था, उसके अंदर तेल, कि आप ये तेल सर पर रखो, हम आपको 4 आने देंगे और हमारे घर तक ये तेल पहुंचा करके आओ। तो शेख चिल्ली है, उसने सोचा 4 आने मिलेंगे, उसके 2 अंडे खरीदूंगा और अंडे खरीद करके रुई के अंदर रखूंगा तो एक मुर्गा और एक मुर्गी पैदा होगी। अब जब वे दोनों बड़े होंगे तो फिर बहुत सारे अंडे मुर्गी दी गई और मतलब वो होंगे
अरे काफी बड़ा रेवड़ हो जाएगा, उन दोनों को बेचूंगा, बेच करके फिर बकरे और बकरी का बिजनेस करूंगा, और उसके बाद जब वो भी बहुत बड़ी तादाद में हो जाएंगे फिर भैंस, ऊंट, घोड़े और पता नहीं क्या क्या, और उसके बाद जब खूब माल हो जाएगा तो किसी शहजादी से शादी करूंगा, समझे नहीं। और जब वो मेरे आएगी तो उसके बाद फिर बच्चे पैदा होंगे, और बच्चे फिर इस तरह खेल रहे होंगे, कोई मेरे पास आएगा और आकर के कहेगा अब्बू जी पैसे दे दो, तो मैं गर्दन हिला करके कहूँगा चल भाग यहाँ से, तो जैसे ही गर्दन हिलाई वो सारा तेल जमीन के ऊपर गिरते हैं। अब वो जो बेचारा लाला साहब पीछे पीछे चल रहे थे, उसने कहा अरे भाई मेरा तेल गिरा दिया, पैसे दो इसके। शेख चिल्ली कहता तुम्हारा तेल गिरा है, मेरा पूरा परिवार, कुटुंबा, खानदान और पता नहीं कितनी सल्तनत तबाह हो गई, तुमको अपने तेल की पड़ी है। ये होते हैं ख्याली पुलाव। तो इंसान जब इन ख्याली पुलाव के अंदर लगता है तो उसको भी कुछ पता नहीं होता। ये आरज़ू तमन्नाएं हैं, इनसे कुछ नहीं होता। ये चीजें इंसान को ऐसे धोखे के अंदर डाल देती हैं कि इंसान कहीं से कहीं प्लान बनता रहता है, ये वो। अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सना अन्नार, ये इस वजह से कि इनका अकीदा ये है, ये कहते हैं कि जहन्नम की आग हमें नहीं छुएगी इल्ला अय्याम मादूदात, मगर गिनती के चंद दिन। इन्होंने अपना ख्याल बना रखा है कि 40 दिन हमारे बड़ों ने गाय की पूजा की थी तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन जहन्नम में जाना पड़ सकता है। दूसरी बात यह है, ये दुनिया की उम्र 7000 साल बताते हैं यहूदी, इतने दिन जाना पड़ सकता है। या तीसरी बात, याकूब अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने वादा किया था तेरी औलाद को जहन्नम में नहीं भेजूंगा, इसलिए हमारा जहन्नम से कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं हो सकता। ये ऐसा ही है जैसे कि आज के ज़माने के अंदर कुछ गद्दी नशीन जो पीर बने बैठे हैं, वो कहते हैं तुम्हें नमाज रोजे की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमारे हाथ चूमो बैत हो जाओ। ये हमारी गद्दी नशीनी किस काम आएगी? हम फला खानदान से ताल्लुक रखते हैं, हम पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी के खानदान से हैं, हम निज़ामुद्दीन औलिया साबिर कलियरी उनके खानदान से हैं, और हमारा सिलसिला सब उन तक पहुँचता है, तो फिर हमारी पीरी मुरीदी किस काम आएगी? जनाब हम अल्लाह के यहाँ अड़ जाएंगे और तुम्हारा बेड़ा पार करा देंगे। इसलिए मार्केट में नए नए पीर आ चुके हैं, कोई नाचने वाले पीर, कोई कूदने वाले, देखते नहीं आप यूट्यूब के ऊपर, कोई नाच रहा है, कोई कूद रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सब किस लिए? दीन के नाम पर। मकसद ये है बेवकूफ़ बना। याद रखो अल्लाह के यहाँ हसब नसब नहीं चलता। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी फातिमा को बुलाकर कहा था, फातिमा कब्र आमाल की जगह है, वहाँ हसब नसब नहीं पूछा जाता, आमाल पूछे जाते हैं। ऐ मेरे चचा अब्बास, कब्र आमाल की जगह है, हसब नसब काम वहाँ पर नहीं आता। अल्लाह अपना फजल फरमा दे, बात अलग है, समझ लो, लेकिन ये कोई ज़ाब्ता नहीं है। ज़ाब्ता यही है कि अज़ मुकाफ़ात अमल गाफिल मशो, गंदुम अज गंदुम ज़जोयत जो ज़जो। गेहूँ ज़मीन के अंदर बोते हो तो गेहूँ उगता है, जौ बोते हो तो जौ उगती है, यानी अनार का दरख्त लगाते हो तो अनार पैदा होता है। नेकी करोगे तो जन्नत के मुस्तहिक बनोगे, गुनाह करोगे तो जहन्नम की तरफ जाओगे, सीधी बात। असल मसला ये ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सना अन्नार, ये इस वजह से कि ये लोग कहते हैं कि जहन्नम की आग हमें नहीं छू सकती मगर चंद दिन। ये शेख चिल्ली वाले ख्याल है उनके कि हम जहन्नम की आग में नहीं जा सकते। फरमाया वग़र्रहुम फ़ी दीनिहिम, और इनको उनके दीन ने गुरूर और घमंड के अंदर मुब्तला कर रखा है। मा कानू यफ्तरून, उसकी वजह से जो ये इफ्तरा और झूठ बांध रहे हैं। इनका गुमान ये था हम याकूब अलैहिस्सलाम की ओरिजिनल औलाद हैं, हजरत इब्राहीम की ओरिजिनल औलाद हैं, इसलिए जहन्नम में नहीं जा सकते। जैसे कि आज भी कुछ लोगों का अकीदा ये है कि हम चूज किए हुए हैं, पसंद किए हुए हैं, गॉड अल्लाह ने हमको पसंद कर रखा है, इसलिए सारी मखलूक में से हमारा मकाम और मर्तबा अलग है। आप बिरादरान मतलब हिंदुओं के अंदर देखिए कुछ लोग जो ब्राह्मण हैं वो अपने आप को बड़ा समझते हैं कि हम मजहबी एतबार से बड़े हैं, बाकी सब लोग हमसे नीचे हैं। हम अगर किसी को चाटा मारते तो उसको हक नहीं क्यों मारा है नहीं जी,
ہم کسی کا مال ہڑپ کر لیں کوئی پوچھنے کا روادار نہیں، کیوں؟ ہم ہیں۔ یہ اونچ نیچ پہلے سے چلی آ رہی ہے اور لوگ یہی انہی چیزوں کے اندر الجھا کر کے رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے یہاں اونچ نیچ بھائی نہیں ہے، وہاں پر تو ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ متقی ہے، چاہے وہ حبشے کا بلال ہو، وہ ابو جہل جو اعلیٰ درجے کا قریشی ہے، نبی کے خاندان سے ہے، اس کی کوئی ویلو ان کے سامنے نہیں۔ سلمان فارس کے رہنے والے ہیں، ملک عرب کے رہنے والے بھی نہیں، لیکن اس کا مقام وہ ہے کہ ابو لہب اس کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا وغرہم فی دینہم فکیف اذا جمعناہم، بس کیا حال ہوگا ان کا اس دن جب ہم ان کو جمع کریں گے میدان محشر میں، لیوم لا ریب فیہ، اس دن جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، ووفیت کل نفس ما کسبت، اور ہر نفس کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کیا ہے، مطلب نیکی کی ہوگی نیکی کا پورا بدلہ، گناہ کیا ہوگا گناہ کا پورا بدلہ۔ ایسا نہیں کہ گناہ کم کیا ہو سزا زیادہ مل جائے، نیکی زیادہ کی ہو اور ثواب کم ملے، ایسا نہیں، پورا بدلہ ملے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ آیات نصارہ نجران کو بھی سنائی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ جو مدینے کے اندر یہود تھے جن کی دادا گیری کا سکہ چلتا تھا ان کو بھی سنایا جا رہا ہے، اوس اور خزرج کو بھی بتایا جا رہا ہے، اور نبی کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ ان بدبختوں کی ہلاکتیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں، اگر یہ آپ کو فالو نہیں کرتے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا رویہ پہلے سے ہی یہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے آپ کو حق بات کا اتباع نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔